السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، آپ کہہ دے، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، و منافع، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، و اثمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے، ویسألونک، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں، قل العفو، آپ کہہ دے کہ زائد اس ضرورت، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے احکام، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کرے، کہہ دے جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ شراب، اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی الخمر، شراب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام۔ مسلم الاشربہ، باب بیان، ان کل مسکرین، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مصداق ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر، شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ بخاری الاشربہ، باب ما جاء فمن یستحل۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ابو داؤد الاشربہ، باب فی الدازی۔ والمیسری، جوا، یہ یسرن بمانی سہولت سے ہے، کیونکہ جوے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج کل 5 سے لاٹری، بیمے اور سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے، سب جوے کی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ اخروٹوں کے ساتھ کھیل میں شرط ہو تو وہ بھی جوا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور 90 کے فوائد دیکھ لیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے کچھ فوائد بتلائے، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ فوائد کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس آیت میں شراب اور جوے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے، کیونکہ ان میں اسم بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسم کبیر کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے فوٹو کے فوائد اور گناہ کا گھر میں ٹی وی، VCR وغیرہ رکھنے کے فوائد اور گناہ کا، اور کفار کے ملکوں میں جا کر رہنے کے فوائد اور گناہ کا مقابلہ بھی کر لینا چاہیے۔ قل العفو، العفو کا معنی صاحب قاموس نے کیا ہے، خیار الشیء و اجود، یعنی کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ۔ طبری نے بھی کئی مفسرین سے یہ معنی نقل فرمایا۔ اس صورت میں یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کے ہم معنی ہیں، یعنی اپنی بہترین اور محبوب ترین چیز خرچ کرو۔ ترجمہ اسی معنی کے مطابق کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی ہے زائد چیز، اگرچہ زائد کا معنی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمدگی میں بڑھیا ہو، مگر بہت سے علماء نے اس کا معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں، العفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے
اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ بخاری الزکوٰۃ باب لا صدقہ۔ یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ دونوں معنی مراد لینے میں بھی کوئی چیز معنی نہیں۔ بعض مسلمان کہلانے والے کمیونسٹوں نے اس آیت سے ضرورت سے زائد چیزوں کی ذاتی ملکیت کے انکار پر استدلال کیا ہے، حالانکہ اس کے معنی اول تو یہ ہے کہ اپنی بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے اشتراکی نظریے کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ اگر زائد خرچ کرنے کے معنی مراد لیے جائے تو وہ بھی اگر لوگوں کی ملکیت میں کچھ ہوگا تو خرچ کریں گے، اور یہ اختیار بھی ان کے پاس ہوگا کہ وہ کس چیز کو ضرورت سے زائد سمجھتے ہیں۔ اگر ملکیت ہی حکومت کی ہے تو لوگ کیا خرچ کریں گے؟ جبرن سب کچھ چھین لینے کو قرآن کا منشا قرار دینا لوگوں کی طرح قرآن پر بھی جبر ہے۔